نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی جتنا بھی ہم شکر ادا کریں خالق کائنات کا کم ہے، جس نے اپنی توفیق خاص کے ساتھ ہم سب کو ایک مرتبہ پھر اس ہفتہ وار بابرکت محفل حمد و نعت اور درس بیان میں شریک ہونے کا موقع اور سعادت عطا فرمائے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ایسی روحانی محافل میں ہمیں اپنی زندگی میں بار بار شریک ہونے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس کی آیت مبارکہ نمبر 26 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اور آج جو تھوڑی سی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں اس ماہ مبارک کی مناسبت سے، ربیع الثانی کی مناسبت سے ہم عظمت اور شان اور مقام اولیاء کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور اولیاء کی نسبت اور محبت اور ان کا تعلق کیا برکات رکھتا ہے اس پر ہم بات کر چکے ہیں. آج اس نشست میں چند ایک وہ احادیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن جنت میں اللہ رب العزت اپنے ان محبوب بندوں کو کیا مقام عطا فرمائے گا، ان کی شان کیا ہوگی. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: للذین احسنوا الحسنى، وہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں ان کے لیے ان کے نیک کام کے مطابق نیک جزا ہے، عمل کے مطابق جزا ہے. وَزِيَادَةٌ، یعنی جو انہوں نے اعمال کیے ہیں اس کے برابر تو اپنی شان کے لائق میں ان کو اجر دوں گا ہی دوں گا، مگر وَزِيَادَةٌ، پھر اس کے بعد اور زیادہ بھی عطا کروں گا. سبحان اللہ. اور فرمایا: وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور ان کی قیامت کے دن شان یہ ہوگی کہ ان کے چہروں پر کوئی گرد و غبار، کوئی سیاہی نہ چھائے گی، اور نہ ہی ان کے چہروں پر ذلت اور رسوائی آئے گی. وجوہ یومئذ ناظرہ، وہ چہرے حشاش بشاش ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ، وجوہ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، وہ چہرے ایسے کھل رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے کہ ان کے چہروں کی شادابی کا عالم ہی کوئی اور ہوگا. قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا، اور یہاں یہ فرمایا کہ ان کے چہروں پر کوئی گرد و غبار، کوئی پریشانی، کوئی الجھن، کوئی سیاہی نہیں ہوگی. فرمایا اس لیے کہ اولئک اصحاب الجنہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنتی لوگ ہیں. ہم فیہا خالدون،
اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے لوگ ہیں۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اب اس پر چند ایک باتیں اس آیت کریمہ کی عرض کر کے پھر میں چند احادیث آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اب یہاں للذین احسنوا الحسنی، وہ لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ اب یہ مضمون بالکل واضح ہے، جن لوگوں نے زندگی نیک اعمال کرتے ہوئے گزاری ہوگی اور برائی سے خود کو بچا کر گزاری ہوگی۔ کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک ٹاپک پہ بات کی تھی کہ ہمارے اندر کمزوری یہ ہے کہ نیکی کرتے ہیں مگر ایک بہت بڑی چیز پر توجہ نہیں ہے کہ خود کو برائی سے محفوظ نہیں کرتے۔ تو یہ بالکل آدھا آدھا دین ہے، آدھا دین نیکی کرنا ہے اور آدھا دین برائی سے بچنا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اس آیت پر ہم نے بات کی تھی کہ جو ڈر گیا، خوف کھا گیا اس بات سے کہ اس نے اللہ کے سامنے جانا ہے، پھر وہ نفس کی نہیں سنتا۔ تو جب وہ نفس کی نہیں سنتا تو اللہ نے آگے کوئی اور بات فرمائی ہی نہیں ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت اللہ نے بنا دیا ہے۔ تو فرمایا جو نیک اعمال کرنے والے لوگ ہیں، نیکی پر استقامت والے لوگ ہیں اور نیکی پر ہی زندگی بسر کرنے والے لوگ ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ فرمایا انہیں اجر بھی ملے گا وَزِيَادَةٌ، اور انہیں زیادہ اجر ملے گا۔ اب زیادہ اجر کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک اصول بیان فرمایا ہے کہ جو کوئی بھی نیکی کرتا ہے، جو شخص بھی نیکی کرتا ہے تو اس سے کم اجر 10 گنا دیا جاتا ہے۔ یہ یعنی سب سے نچلا درجہ ہے۔ جو شخص بھی نیکی کرتا ہے اسے اس نیکی کا اجر 10 کے برابر ملتا ہے۔ اللہ کی شان ہے، رحمت ہے، اس کی کرم ہے۔ اب یہ زیادہ ہے، ذرا غور سے سنیں۔ اب یہ بات بھی توجہ سے سن لیں اور سمجھ لیں کہ ہر نیکی کرنے والا ایک جیسے لیول پر نہیں ہوتا، ایک جیسے درجے مقام پر ایمان کے وہ نہیں ہوتا۔ کئی ایسے ہیں جو ایک نیکی کرتے ہیں تو 10 کا اجر پاتے ہیں، کئی ایسے ہیں جو ایک نیکی کرتے ہیں تو 70 کا اجر پاتے ہیں، کئی ایسے ہیں جو ایک نیکی کرتے ہیں تو 700 کا اجر پاتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں کہ جو ایک نیکی کرتے ہیں تو ان کے لیے فرمایا فَيُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، پھر میں جتنا وہ اپنا اخلاص بڑھاتے ہیں، عمل میں محبت بڑھاتے ہیں، جتنی توجہ سے پڑھتے ہیں، جتنی عاجزی سے پڑھتے ہیں، جتنے خلوص سے پڑھتے ہیں، میں بھی ان کے عمل خلوص کے مطابق اجر بڑھاتا ہی چلا جاتا ہوں۔ اور کتنا بڑھتا ہے؟ حدیث پاک میں آیا کہ ایک کے بدلے میں 7 لاکھ کے برابر ملتا ہے۔ یہ ہے زیادت۔ تو ہر کسی کا اجر اس کے اپنے عمل کے مطابق بڑھتا ہے، اپنے عمل میں نیت کے مطابق بڑھتا ہے، اس میں اخلاص کے مطابق بڑھتا ہے، جتنی توجہ ہوتی ہے۔ اب یہ مضمون میں جب بھی کہتا ہوں میری کمزوری ہے، مجھے ایک شعر یاد آ جاتا ہے اور میں نے اکثر آپ کو سنایا ہے، اب پھر عرض کرتا ہوں، بڑا خوبصورت شعر ہے۔ شاعر نے یہ کہا اس مضمون کو سمجھنے کے لیے، سونے کا ایک ذرہ لوہے کے من پہ بھاری، ایک من اگر لوہا ہے نا وزن میں وہ زیادہ ہے، لیکن اگر ایک ذرہ سونے کا رکھ دیں تو قیمت میں وہ زیادہ ہے۔ تو سونے کا ایک ذرہ لوہے کے من پہ بھاری، عاشق کا ایک سجدہ زاہد کی عمر ساری۔ جو اس کے عشق میں ایک سجدہ ہوتا ہے نا، وہ ساری زندگی کی عبادتوں سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو فرمایا جتنا تم محبت اور اخلاص پیدا کر لو گے اتنا ہی تمہارے لیے اجر اللہ بڑھاتا چلا جائے، اور اس کے ہاں پھر اجر کی کمی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنے والدین کے چہرے کو مسکرا کر دیکھتا ہے اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرتا۔ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں 100 بار دیکھوں روزانہ؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے پاس اجر کی کمی ہے، تو 1000 بار دیکھ روزانہ۔ یہ میں زیادہ کی بات کر رہا ہوں۔
جب وہ عطا کرتا ہے تو اس کے پاس خزانوں میں کمی نہیں ہے، بس کمی ہم میں ہی ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ مگر اس میں ایک بات اور ہے جو ہمارا مضمون ہے، اس کو مت بھولیں۔ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ شبان کوئی شعیب اگر آ جائے میسر، کوئی شعیب، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی صحبت میں رہے نا، کوئی شعیب اگر آ جائے میسر تو شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ یہ خالی خالی جو راتیں ہیں نا، یہ اللہ سے کلام کرانے کے درجے تک لے جاتے ہیں اگر کوئی شعیب میسر آ جائے تو۔ فرمایا تمہارے لیے اب اتنا اجر ہے، بے حساب و کتاب ہے کہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس کے بعد جو یہ فرمایا، یہ اب اس میں کثیر صحابہ کرام کی ایک جماعت نے اس کا ترجمہ کیا۔ یہ تو میں نے لفظ زیادہ بتایا نا، کثیر، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر جلیل القدر صحابہ کرام نے یہ ترجمہ کیا کہ عمل بڑھانے سے مراد اجر بڑھانا ہے، اور زیادتوں سے مراد اللہ کا اپنا دیدار عطا کرنا ہے۔ یعنی عمل کا جتنا بھی اجر بڑھ جائے وہ جنت ملے گی نا، تو یہ تو زیادتی ہے، یعنی عمل میں اجر ہے، اور زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں اللہ اپنا دیدار بھی عطا کرے گا، جس صحابہ کرام کی تشریح ہے۔ اب اس کے بعد آ جاتی ہے دوسری چیز، اور وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا نا کہ اپنے ایمان اور عمل اور عقیدے کے مطابق اجر ملتا ہے۔ اب اس کے بعد جنت بھی ایک نہیں ہے، قرآن مجید میں جنت کو جمع کے صیغوں میں لکھا، 7 جنتیں، ہر کوئی اپنے مقام کے مطابق جنت میں ہوگا۔ تو کوئی جنت تک پہنچے گا، کوئی جنت نعیم تک پہنچے گا، کوئی جنت فردوس تک پہنچے گا، اور عظیم ہوں گے وہ لوگ جو جنت دیدار تک پہنچیں گے۔ جنت دیدار، اب چاہے جس جنت میں بھی کوئی پہنچ جائے، وہاں بھی ہر کوئی ایک درجے کا نہیں ہوگا۔ یہ ہے اصل چیز سمجھنے والی۔ بیان کرتے ہیں کہ وہاں پر یہ ہوگا قیامت کے دن، ایک تو پہچان یہ ہوگی کہ جو لوگ پاس ہو گئے نا، کامیاب ہو گئے، جنت جن کی ہو گئی، ان کی پہچان یہ ہوگی ان کے چہرے سفید ہوں گے۔ ان کے چہرے قرآن مجید میں کالے اور سیاہ چہروں کا ذکر آیا ہے نا، ان کے چہرے سفید ہوں گے۔ فرمایا اب اس میں جو اور اعلیٰ درجے کے ہوں گے، اولیاء ہوں گے، ان کی شان یہ ہوگی کہ ان کے چہرے صرف سفید نہیں ہوں گے، وہ چمکدار ہوں گے، وہ پرنور ہوں گے۔ اور پھر اولیاء سے اوپر جو مقربین ہیں، ان کی حالت یہ ہوگی کہ ان کے چہرے سورج سے بڑھ کر روشن ہوں گے۔ اب یہ تو چہروں کی بات ہے۔ اب جب درجے کی بات آئی اور دیدار کی بات آئی تو فرمایا پھر کئی ایسے ہوں گے جنہیں سال کے بعد اللہ اپنا دیدار کروائے گا، 1 سال کے بعد۔ کئی ایسے ہوں گے جنہیں ہر مہینے اللہ اپنا دیدار کروائے گا۔ کئی ایسے، یہ اس نے صرف دنیا کے دن گننے کے لیے تقسیم نہیں بنائی ہوئی، یہ وہاں بھی ہوگا۔ پھر کئی ایسے ہوں گے انہیں ہر ہفتے اللہ اپنا دیدار کروائے گا۔ پھر کئی ایسے ہوں گے کہ انہیں ہر روز اپنا دیدار کروائے گا۔ پھر کئی ایسے ہوں گے کہ انہیں ہر روز 5 مرتبہ اپنا دیدار کروائے گا۔ اور کئی ایسے ہوں گے جو ہر لمحہ اس کے جلوہ دیدار میں رہیں گے، بس مقربین، وہ ہر وقت اس کے حضور، اس کی پاک قربت میں رہیں گے، ان کے لیے کوئی وقت نہیں ہوگا، وہ اس درجے پر جا پہنچیں گے۔ تو فرمایا ان لوگوں کی شان یہ ہے کہ اللہ انہیں قیامت کے دن اس طرح سے اجر عطا فرمائے گا۔ اب اس پر جو حدیث پاک پہلی میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث۔ اس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ان اللہ یقول لأہل الجنہ، اللہ رب العزت جنت والوں سے خود خطاب فرمائے گا، کلام فرمائے گا، اور یہ فرمائے گا یا اہل الجنہ، اے جنتی لوگو، اے جو جنت میں آ گئے ہو، فیقولون، وہ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک، وہ کہیں گے اے اللہ تیرے حکم پر تابعدار ہیں، ہم خادم ہیں، ہم سر جھکائے کھڑے ہیں، تو یہ رحمتیں برکتیں کہ تو ہم سے کلام کر رہا ہے،
اور وہ کہیں گے والخیر فی یدک، ہر خیر، ہر سلامتی، ہر بہتری تیرے ہی دست قدرت میں ہے۔ فیقول، تو اللہ رب العزت ان سے یہ فرمائے گا هل رضیتم، واہ واہ واہ، کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ لیکن درجہ اور شان کیا ہے، یعنی ساری کائنات نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ اپنے ان محبوب بندوں سے پوچھے گا کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ تو وہ کہیں گے فیقولون وما لنا لا نرضى یا رب، اے اللہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تجھ سے راضی نہ ہوں، یعنی ہماری کیا اوقات ہے، وقد اعطیتنا ما لم تعط احدا من خلق، تو نے ہمیں وہ کچھ دے دیا جو تو نے پوری مخلوق میں کسی کو نہیں دیا۔ جب وہ یہ بات کہہ دیں گے تو اللہ رب العزت فرمائے گا فیقول الا اعطیکم افضل من ذلک، یہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو یہ پا کر راضی ہو، کیا اس سے افضل تمہیں کچھ نہ عطا کر دوں؟ اس سے افضل تمہیں کچھ عطا کر دوں؟ فیقولون، وہ کہیں گے یا ربی وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، یا اللہ جنت کی نعمت اس سے بڑھ کر بھی افضل کیا شے ہوگی، وہ کیا شے ہوگی؟ فیقول، تو وہ رب کائنات ان سے فرمائے گا احل علیکم رضوانی، میں نے تمہارے ساتھ یہ یعنی وعدہ کر دیا ہے، تمہیں قول دیتا ہوں کہ میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا ہوں، فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اور آج کے بعد کبھی بھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا، آج کے بعد کبھی بھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا، یعنی یہ ضمانت دے دی۔ ایک حدیث پاک یہ ہے، اگلی حدیث پاک کے الفاظ سنیے، اس کو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنہ، جب جنت والے لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے، یقول اللہ عز وجل، اللہ رب العزت ان سے فرمائے گا تریدون شیئا ازیدکم، کیا تمہیں کچھ اور مزید چاہیے جو میں تمہیں عطا کروں، اس سے بڑھ کر کچھ اور چاہیے جو عطا کروں؟ فیقولون، وہ کہیں گے الم تبید وجوہنا، یا اللہ کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے، یعنی جو نعمتیں ہم کا ذکر کریں گے، یعنی تو نے ہمارے چہروں کو روشن کر دیا ہے کہ یہ کامیابی کی ضمانت ہے، یعنی جنت عطا کر دی، الم تدخلنا الجنت، کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا یا اللہ، وتنجنا من النار، اور تو نے ہمیں دوزخ سے بچا لیا ہے یا اللہ، اور ہم تجھ سے کیا مانگے، اور ہم تجھ سے کیا سوال کریں یا اللہ، تو نے تو بن مانگے ہی سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ تو پھر قال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر کیا ہوگا، فیکشف الحجاب، پھر اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائے گا اب حجاب ہٹا دو، اب یہ جو پردہ ہے اس کو ہٹا دو۔ اب جب پردہ ہٹے گا تو پہلے تو کلام کی حدیث تھی نا، اب وہ براہ راست اللہ کا دیدار کریں گے، جب پردہ ہٹ جائے گا، جب دیدار کریں گے تو فما اعطوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم، تو پھر انہیں اللہ کی طرف دیکھنے سے زیادہ کوئی اور چیز پیاری ہی نہیں لگے گی، یعنی پھر ظاہر اور کسی نے کیا دیکھنا ہے کچھ، اب کیا کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد، سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد، تو وہ پھر انہیں اور کوئی چیز اچھی نہیں لگے گی۔ اور یہ بات کر کے اب بڑی قیمتی بات ہے، ثم تلا هذه الآیہ، پھر آقا علیہ السلام نے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، یہ صحابہ نے ویسے تشریح نہیں کی کہ زیادہ کا مطلب دیدار الہی ہے، پھر آقا علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ اللہ انہیں نیک کام کے بدلے میں عطا کرے گا، جزا دے گا، اور سب سے بڑھ کر اپنا دیدار بھی ان کو عطا فرما دے گا، خود اللہ رب العزت، اور کلام بھی ہوگا اور دیدار بھی ہوگا۔ اب اس کے بعد جو سب سے بڑی حدیث پاک ہے اس کو میں جلدی سے پڑھتا ہوں کیونکہ کافی طویل ہے، مگر یہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے، ترمذی میں اور ابن ماجہ میں حدیث پاک بیان ہے، اور اس مضمون کی حدیث دیگر کتب میں بھی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تو حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرتے ہوئے پوچھا اسأل اللہ ان یجمع بینی و بینک فی سوق الجنہ، کہ میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو جنت کے بازار میں جمع کر دے، ملاقات کروا دے، میری اور آپ کی ملاقات جنت کے بازار میں کروا دے۔ فقال سعید، تو حضرت سعید نے پوچھا، حضرت ابو ہریرہ نے ان کو یہ دعا دی تو حضرت سعید نے پوچھا افیہا سوق، جنت میں بازار بھی ہوں گے؟ عجیب چیز ہے، جنت میں بازار بھی ہوں گے؟ قال نعم، ہاں ہوں گے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آقا علیہ السلام نے خبر دی ان اہل الجنت اذا دخلوها، کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نزلوا فیہا بفضل اعمالہم، تو انہیں اعمال کے درجے کے مطابق اجر دیا جائے گا۔ ثم یؤذن فی مقدار یوم الجمعۃ من ایام الدنیا، پھر دنیا میں یہ جو جمعے کا دن ہے نا، جتنا وقت اس کا ہوتا ہے اس کے مطابق انہیں آواز دی جائے گی، بلایا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا فیزورون ربہم، اور اس وقت جب انہیں بلایا جائے گا تو انہیں جمع کر کے اللہ کی زیارت کروائی جائے گی، وہ اللہ کا دیدار کریں گے۔ وَيُبْرِزُ لَهُمُ الْعَرْشَ، اور پھر فرمایا کہ ان کے لیے جنت کے باغات میں سے کسی باغ میں اللہ رب العزت اللہ کا عرش ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گا، ان کے لیے اللہ کا عرش ظاہر ہوگا۔ اور پھر وَيَتَيَبَدَّى لَهُمْ فِي رَوْضَةٍ مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ، اور جنت کے باغات میں سے کسی ایک باغ پر پھر اللہ اپنی تجلی فرمائے گا، یعنی اس کے حسن کا ظہور ہوگا۔ اور پھر ان کو فرمایا کہ ان کو نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا، وَمَنَابِرٌ مِّن لُؤْلُؤٍ، موتی کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا، یاقوت کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا، سونے کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا، چاندی کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا۔ اور فرمایا جو ان میں سب سے ادنا ہوگا اسے بھی فرمایا کہ مشک اور کافور کے ممبر پر بٹھایا جائے گا۔ اور یہ کہہ کے پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہ بات بھی یاد رکھو کہ ان میں وما فیہم من دنا، ان میں کوئی ادنا ہوگا ہی نہیں، ان میں کوئی ادنا ہوگا ہی نہیں، مگر پھر درجے کا ایک فرق تو ہوتا ہی ہے، مگر فرمایا ان میں کوئی ادنا نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ جب یہ بات آقا علیہ السلام نے ہمیں بتائی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ وہل نرا ربنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اللہ کو دیکھیں گے؟ کیا ہم اللہ کو دیکھیں گے؟ یہ بات ہے سمجھنے والی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نعم، کیوں نہیں دیکھیں گے، دیکھیں گے۔ اور مثال دی آقا علیہ السلام نے فرمایا حل تتمارون فی رؤیت الشمس والقمر لیلۃ البدر، کیا تم اس سورج کو اور چودھویں کے چاند کو پورا چمکتے ہوئے نہیں دیکھتے؟ ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، ہم بالکل دیکھتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم انہیں دیکھتے ہو تو تمہیں شک نہیں ہوتا، تو فرمایا کذالک لا تمارون فی رؤیت ربکم، اسی طرح تم جب رب کو دیکھو گے تب بھی تمہیں کوئی شک نہیں ہوگا، تمہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا، تم رب کو ہی دیکھو گے۔ اب یہ بات کر کے اب دیکھیں کیا فرمایا۔ اب اس کے بعد فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ اس مجلس کے اندر بلا یبقى فی ذلک المجلس رجل الا حاضرہ اللہ محاضرہ، یہ ہے وہ جملہ جو آپ کو بتانا ہے۔ میں اس پوری مجلس میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس سے رب کائنات خود براہ راست کلام نہیں فرمائے گا، ون ٹو ون خود رب کائنات ان سے بات فرمائے گا، کلام کرے گا، ایک ایک سے کرے گا، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا۔ فرمایا ولا یبقى فی ذلک المجلس رجل، کوئی ایک نہیں بچے گا جس سے اللہ براہ راست خود کلام نہ فرمائے۔ اور یہ کہہ کے پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں سے ایک شخص سے اللہ یہ کہے گا یا فلاں بن فلاں، تجھے فلاں دن یاد ہے جس دن تو نے یہ کام کیا تھا؟ دنیا کا دن اللہ بتائے گا، وہ کہے گا یا اللہ مجھے یاد ہے۔ اور پھر رب کائنات فرمائے گا فَيُذَكَّرُ بِبَعْدِ غَدَارَتِهِ فِي الدُّنْيَا، وہ دن بھی یاد ہے جس دن دنیا میں تھوڑا سا یہ گناہ کیا تھا، غلط کام کیا تھا، اس سے اللہ کا یہ فرمائے گا۔ تو وہ جب یہ بات کہے گا وہ کہے گا یا ربی الم تغفر لی، یا اللہ مجھے گناہ تو یاد ہے مگر تو گناہ کا جو فرما رہا ہے کہ تو کیا تو نے مجھے معاف نہیں کر دی؟
تو رب کائنات فرمائے گا اگر معاف نہ کیا ہوتا تجھے تو کیا تو یہاں پر ہوتا؟ یہ تو تجھ سے کلام ہے جو میں اپنی شان کے لائق تجھ سے کر رہا ہوں۔ پھر طویل حدیث آگے چلتی ہے مگر اس میں ایک جملہ بڑا خوبصورت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب جنتی ایک دوسرے کو دیکھیں گے نا تو بڑے درجے والوں کا، بڑے لیول والوں کا لباس بڑا اونچا ہوگا، شاندار ہوگا، تو اس لباس کو دیکھ کر تھوڑے درجے والے جو ہوں گے وما فیہم دنی، فرمایا فیرعوہ ما یرا علیہ من اللباس فما ینقضی، تو جب اس کا لباس دیکھیں گے تو وہ پریشان ہو جائیں گے، یا اللہ ان کو اتنا اچھا وی آئی پی لباس ملا ہے، ہمیں نہیں ملا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فما ینقضی آخر حدیثہ، ابھی اس کی یہ گفتگو ختم نہیں ہوگی، حتی یتخیل الیہ ما ہوا احسن منہ، کہ اللہ اس سے بھی خوبصورت لباس اس کو پہنا دے گا۔ کیوں؟ میں اس لیے انہ لا ينبغی لاحد ان یحزن فیہ، کیونکہ اللہ نے وہاں کسی کو غم آنے ہی نہیں دینا، غم آنے ہی نہیں دینا۔ میں اس کے بعد جب اپنے گھر آ جائیں گے اور اپنی بیوی بچوں سے ملیں گے فیقولنا مرحبا واہلا، وہ ان کو ویلکم کہیں گے، مرحبا کہیں گے، تو وہ کہیں گے کہ لقد جئت وان بک من الجمال افضل مما فارقتنا علیہ، جب ہم سے گئے تھے اس سے زیادہ خوبصورت ہو کر آئے ہو۔ گھر والے یہ کہیں گے جب گئے تھے تو اس سے زیادہ خوبصورت ہو کر آئے ہو، کیا کیا ہے؟ وہ کہیں گے فیقول انا جالسنا اليوم ربنا الجبار، ہم کیوں خوبصورت نہ ہوں، ہم براہ راست اللہ سے ملاقات جو کر کے آئے، کیوں خوبصورت نہ ہوں؟ تو فرمایا پھر وہ برکتیں اور رحمتیں اللہ ان کے گھر میں بھی داخل فرما دے گا۔ اب اس ساری بات کو میں جس مضمون پر لے جا کر مکمل کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی اہم ہے، جو نقطہ کمال ہے، وہ یہ ہے کہ ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ بات آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ یہ جو قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں کو اپنا دیدار کروائے گا، اپنا دیدار کروائے گا، تو کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی قیامت کے دن ہی کروائے گا؟ یہ ہے اصل چیز سمجھنے والی۔ وہ جو شب معراج انکار کرتے ہیں کہ زیارت یا دیدار نہیں ہوا، انہیں کچھ تو خیال کرنا چاہیے کہ جس کے صدقے قیامت کے دن ہم جیسے گناہگاروں کو ملاقات اور دیدار ملے گا، کیا معاذ اللہ اس ہستی کو بھی قیامت کے دن ہی دیدار کروانا ہے؟ آپ خود بتائیں نا، پھر کیا معاذ اللہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے منافی نہیں جاتی بات؟ بولیں، منافی جاتی ہے نا بات، مگر کئی لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ سورہ النجم میں اللہ رب العزت نے بڑا واضح بیان فرمایا ہے، جب وہ مضمون پورا بیان کیا نا ملاقات کا، میں وہ چند آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، تو میں بتاتا ہوں کہ میرے محبوب پاک کا جو دل مبارک ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس دل نے اس کے خلاف نہیں سمجھا جو آنکھ نے دیکھا، یعنی دل ویریفائی کر رہا تھا جو آنکھ دیکھ رہی ہے۔ ایسا کبھی ہم دیکھتے ہیں نا کسی چیز کو، آنکھ سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور خیال آ رہا ہوتا ہے یہ چیز ہے یا یہ چیز ہے، ہم ڈاؤٹ میں ہوتے ہیں نا کبھی، پتہ نہیں یہ فلاں چیز ہے یا فلاں چیز ہے یا نہیں۔ میں تو یہ تمہارا حال ہے، میرے محبوب کا حال یہ ہے کہ جو آنکھ دیکھ رہی تھی دل بھی تصدیق کر رہا تھا، وہی دیکھ رہی ہے۔ ابھی واضح نہیں ہے کیا دیکھا ہے، آگے دیکھیں۔ اس کے بعد فرمایا افتمارونہ علی ما یرا، آنکھ کے ساتھ دل بھی گواہی دے رہا ہے کہ میرے محبوب نے دیکھا ہے، اور تم ابھی تک لڑ رہے ہو کہ محبوب نے کیا دیکھا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، افتمارونہ علی ما، تم ابھی تک لڑ رہے ہو کہ کیا دیکھا ہے۔ اس سے جو آگے آیت کریمہ ہے نا، مطلب اس سے بہترین جواب نہیں ہو سکتا، اس سے بہترین جواب نہیں ہو سکتا۔ رب کائنات نے فرمایا اچھا تم لڑ رہے ہو کہ کیا دیکھا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، تم ایک بار دیکھنے پر لڑ رہے ہو، میرے محبوب نے نیچے اترتے ہوئے دوبارہ بھی مجھے دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اس نے دوبارہ اترتے ہوئے بھی دیکھا، عند سدرۃ المنتہا، کہاں پر دیکھا؟ سدرۃ المنتہا پر، دوبارہ نیچے آ کر پھر اپنے رب کو دیکھا۔ اب یہاں پر یعنی کئی لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے یا ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی، تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں سمجھنے کے لیے۔ بس ایک جملہ کہہ کر بات کو مکمل کرتا ہوں کہ وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شب معراج کی بات کرتے ہوئے کہ معاذ اللہ اللہ کا دیدار نہیں ہوا، وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ جبریل امین کا دیدار ہوا۔ کیا کہتے ہیں؟ جبرائیل کو دیکھا۔
تو اس میں قرآن مجید کی آیت کریمہ بھی ہے اس سوال کو جواب کو رد کرنے کے لیے سوال کو، اور میں ایک آپ کو عقلی دلیل بھی دیتا ہوں۔ اب اس جہاں یہ مقام اللہ نے بیان فرمایا نا معراج کا نجم میں، وہاں ایک آیت کریمہ ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے اپنے بندے پر وحی کی جو اس نے چاہی، یعنی یہاں جبرائیل کا ذکر نہیں ہے۔ تو اگر جبرائیل کو دیکھنے کے لیے گئے تو اللہ نے براہ راست وحی کب کی؟ آپ کو سمجھ آئی بات؟ اور اب اس کا دوسرا جواب دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ جبریل امین آقا علیہ السلام کے پاس پوری حیات طیبہ میں کتنی بار آیا؟ بولو 24,000 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جو 24,000 مرتبہ دوڑ کر یہاں آتا تھا، اس کو دیکھنے کے لیے وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بولے بھائی، آپ 3 4 5 دفعہ دیکھتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں کہ نہیں دیکھ لیتے؟ ہم نے فلاں کو دیکھ لیا، تو جو صبح و شام بار بار آ کر دربار پر خود حاضر ہوتا ہے، خبریں لے کر آتا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے معاذ اللہ کیا وہاں جانے کی ضرورت ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قیامت کے دن اپنے اولیاء اور صالحین کو اپنے دیدار کی جو نعمت عطا کرنی ہے وہ آپ صلی السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی عطا فرما دی، پہلے ہی عطا فرما دی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب بندوں کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ